عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ ہیں سابق پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب، بڑا پرومیننٹ نام پاکستان کا، بہت بڑا نام، اور ایک الائنس بھی آج کل جس کو یہ آج کل لے کے چل رہے ہیں، اس الائنس کی حقیقت کیا بنے گی، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، عمران خان صاحب کا مستقبل یہ کیا دیکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر بہت سارے جو تاریخی ایونٹس کے یہ آئی وٹنس رہے ہیں ان پہ ان کی رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ، مہربانی آپ کی۔ مجھے بتائیے سر کہ ابھی تو یہ گرینڈ الائنس، اور اس کے لیے آپ محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس بھی تھے اس دن، اور باتیں ہو رہی تھیں، ان کی کراچی یاترا بھی ہو رہی ہے، گرینڈ الائنس میں آپ پرزے اکٹھے کر رہے ہیں، سامان اکٹھا کر رہے ہیں، کیا سر ویژن اس کے پیچھے کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ گرینڈ الائنس کوئی نہیں ہے، یہ میڈیا نے گرینڈ الائنس بنا دیا اس کو۔ یہ ہم نے ایک سوچ تھی جس میں سب سے پہلے محمود خان صاحب نے سٹیپ لیا، یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان بنائی آج سے 3-4 مہینے پہلے۔ تو ان کا یہ تھا کہ کم از کم کوئی ملک میں آئین کی بات کرنے والا ہو۔ اس کے بعد تو ہمارے پاس بھی آئے، کوئی مہینہ ہوا ہے، پی ٹی آئی بھی ان کے ساتھ تھی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ہم آپ کی جو بات سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن تحریک کا کوئی مقصد ہو، کوئی اس کی ہم مشاورت کر لیں گے، ہم جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل درست ہے۔ تو پھر یہ سوچ پیدا ہوئی کہ کیوں نہ جو اپوزیشن ہے ملک کی، وہ اس کی سوچ میں اتفاق پیدا کیا جائے، کیونکہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کا آپس میں بہت سے تحفظات بھی ہیں، ان کی سیاست بھی اپنی اپنی ہے، الیکشن بھی ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہیں، لیکن آج اپوزیشن میں ہیں تو اس میں اپنا رول ادا کریں۔ تو جو ہمارے تحفظات اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پر رہیں، لیکن ان معاملات پر، قومی معاملات پر ایک متفقہ سوچ پیدا ہو، یہ آج کوشش ہے۔ اس پہ تقریباً سب کا اتفاق ہے، 3-4 میٹنگز ہو چکی ہیں، اور اب ایک اگلے 3-4 دن میں ایک 2 روزہ کانفرنس بھی ہم کریں گے، سب کو دعوت دیں گے۔ اس میں میڈیا بھی ہے، لائرز بھی ہیں، اس کے اندر دانشور بھی ہیں، سیاسی جماعتیں بھی، ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں جو اپوزیشن میں ہیں کہ آئیں اور بات کریں کہ ملک کو ان معاملات سے نکالنے کا راستہ ہے۔ نہیں مطلب وہ جو الائنس ہے اس میں تو بہت سارے لوگ جو ان کا ڈیزائن ہے، ان کے ڈیزائن کے مطابق تو وہ کنٹینر لگائیں گے، ایک وقت آئے گا اس میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل کریں گے، اس میں عوام پاکستان کے آپ سربراہ آپ بھی شامل ہوں گے، باقی سارے لوگ بھی شامل ہوں گے، اور ایک احتجاجی تحریک اور احتجاجی دھرنوں کا سلسلہ کو شروع ہوگا۔ ادروائز تو یہ ڈائلاگ اور گپ شپ تو اپوزیشن آپس میں کر کے کیا کرے گی؟ اپوزیشن اگر آپس میں ہی بات کرتی رہے گی؟ نہیں، یہ ابتدا ہوتی ہے نا کسی بھی مسئلے کی، کہ اب سوچ تو پیدا کریں نا لوگ، ادھر سوچ، اب کنٹینر میں کیا ملے گا؟ ٹھیک، اس لیے ہم ایسی کوئی سوچ نہیں ہے کہ ہم کنٹینر بنائیں گے، یہاں کوئی اسٹریٹ ایجیٹیشن کریں گے۔ جلسہ جلوس جس جماعت نے کرنا ہے اپنا کریں، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پہلے ابتدا یہاں سے کریں کہ ملک کے معاملات کی بات تو کریں، حل کی بات تو کریں۔ اگر آج حکومت ملک کے معاملات کے حل کی بات نہیں کر رہی، جس کی ذمہ داری ہے، نہ وہ بات کر رہی ہے نہ وہ کر سکتی ہے، ملک کے اندر جو سیاسی انتشار ہے کیسے دور ہوگا؟ اس میں اپوزیشن حصہ دار ہے۔ آپ نے اس معاملات سے ملک کو نکالنا ہے۔ یہ سیاست جو ہوتی ہے یہ شکست اور فتح کی کھیل نہیں ہوتا کہ ایک جیتے گا اور ایک ہارے گا۔ یہاں کوئی بھی ہارتا ہے تو ملک ہارتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس آج جو جمود ہے اس سے ایک راستہ نکالا جائے کہ کیسے آپ اس سارے معاملے میں ملک کے معاملات کو سامنے رکھ کر آپ نکل سکتے ہیں۔ جب 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی اور ججز کو پیک کر دیا گیا، ڈبے میں بند کر دیا گیا، پھر آپ کا سٹیٹمنٹ تھا وہ چپڑاسی والا چیف جسٹس صاحب کو جو آپ کہہ رہے تھے، تو یہاں کوئی رستہ پھر بچا ہے؟ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا رستہ یا کوئی وے آؤٹ ہے، یا ڈسکشن صرف رہے گا؟ رستے تو تباہ کر رہے ہیں نا آپ۔ آج جو حکومت کی سوچ ہے وہ ملک کے نظام کو، ملک کے سارے معاملات کو تباہ کر رہی ہے، جس میں 26ویں ترمیم بھی شامل ہے۔ میں آج بھی کہتا ہوں، آج آپ کی چیف جسٹس کی حیثیت ایک چپراسی کی رہ گئی ہے، میں آپ کو حقیقت سے کہہ رہا ہوں۔ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ چیف جسٹس کی ذمہ داری ملک کے عدل کے نظام کو چلانا ہوتا ہے۔ وہ آج نہ جج لگا سکتا ہے، نہ بینچ بنا سکتا ہے، نہ ججوں کی پرفارمنس اس کے ہاتھ میں ہے، آج خود نہیں لے سکتا، آج خود سو موٹو نوٹس نہیں ہے۔ اور سپریم کورٹ ہوتا کیا ہے؟ سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل ایشوز کا ادارہ ہے۔ جب ملک کے کانسٹیٹیوشنل ایشوز آتے ہیں وہ آپ نے علیحدہ کر دیا ہے۔
اس کا بینچ بھی آپ بناتے ہیں, اس کا سربراہ بھی آپ بناتے ہیں. یہ تو ایک مطلب ہے آج جو ایگزیکٹو ہے, جو انتظامیہ ہے, جو حکومت ہے, آج عدالت کا نظام اس کے پاس ہے, آج چیف جسٹس کے پاس نہیں ہے. اچھا, آپ نے ذاتی طور پر جب قاضی فائز کا بھی ریفرنس ہوا تو آپ نے کئی اسٹیٹمنٹس بھی دیے تھے کہ بھئی اس طرح نہ کریں ججز کے ساتھ, جب عمران خان دور میں جب جی بالکل, ہم نے آپ پریس ریکارڈ کانفرنس کی پہ, تھی. جی ریکارڈ پہ آپ موجود ہیں. تو اور وہ میں نے نہیں کی تھی, میری جماعت نے کی تھی. جی بالکل, میں اب جماعت کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. تو میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ قاضی صاحب سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ ایگزیکٹو اور اس وقت کی عدلیہ ہینڈز ان گلوز والا حساب ہو گیا, اور وہ بڑھتا بڑھتا اب اس سٹیج پہ آ گیا کہ جہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں ادروائز افتخار چودھری کے دور میں آپ یہ لائن بول سکتے تھے, یا مارجن تھا آپ کے پاس یا ہمارے پاس اس طرح کی لائن بولنے کا, یا ایون آن ایئر کرنے کا؟ تو سر مارجن بولنے کا نہیں تھا. میں نے اس تحریک میں کوئی حصہ نہیں لیا, ہم اپوزیشن میں تھے, میں نے نہیں لیا, کیونکہ مجھے اس تحریک کی حقیقت بھی پتہ تھی, مجھے نظر آتی تھی. تو اس بات کو چھوڑ دیں. قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے کم از کم, میں ان کو جانتا نہیں ہوں, میری ان سے کوئی ذاتی ملاقات نہیں ہے, مجھے کم از کم ڈس اپوائنٹ کیا ہے اپنے دور کے اندر. جو توقعات ہم نے ان کی شہرت سن کر, جو باتیں سن کر رکھی تھیں, وہ کم از کم مجھے پوری ہوتی نظر نہیں آئی, بلکہ معاملہ اس سے بھی آگے خراب ہوا ہے. لیکن بات شخصیات کی نہیں ہے, شخصیات کو چھوڑ دیں. ہم نے شخصیات کو زیادہ امپورٹنس دے دیتے ہیں, اور شخصیات بھی اپنے آپ کو زیادہ اپنے عہدے سے اوپر لے جاتی ہیں, اور لیگیسی, یہاں ہر آدمی لیگیسی کریٹ کرنے کے چکر میں رہتا ہے. ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ لیگیسی آپ کریٹ نہیں کر سکتے, آپ جو کام کرتے ہیں اس کو تاریخ کیسے دیکھتی ہے, وہ آپ کی لیگیسی ہوتی ہے. ایک صاحب تھے, وہ کہتے ہیں میں ڈیم بنا رہا ہوں, یہ میری لیگیسی ہے. ایک اور صاحب تھے, وہ شادی گھر جا کے ہسپتالوں میں پھرتے رہتے تھے کہ یہ میں جناب ہسپتال ٹھیک کر رہا ہوں, شادی گھر ٹھیک کر رہا ہوں. تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے عہدے کیا ہیں, ہم نے حلف کیا لیا ہے, ہماری ذمہ داری کیا ہے, ہمارا کام کیا ہے, وہ ہم بھول جاتے ہیں. ہم صرف سستی شہرت کے لیے, کل کی ہیڈ لائن کے لیے ہمارے تمام فوکس جو ہوتا ہے اس پہ ہوتا ہے. میں آپ کی اس بات پہ رک گیا, آپ نے اتنی دلچسپ بات کی. میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف تو ان دنوں سلطان رہی گنڈاسا نکالے عدلیہ والی تحریک کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, اور ان کی للکار اور گن گرج پورا زمانہ سنتا تھا. تو آپ ان کے ساتھ بھی, اور آپ تک بھی ساری کلیئرٹی سے پتہ تھا کہ کون کہاں بیٹھا جو ہے, کس کے پاس حکم کا اکا ہے, یا کیا کیا چل رہا ہے, سارا ڈیزائن کیا ہے بیسیکلی. نہیں, اس وقت میاں صاحب تو یہاں تھے ہی نہیں نا جب وہ تحریک ہوئی ہے. نہیں, جب سی جے کو بحال کرنے کے لیے وہ گھر سے نکلے ہیں, اور سی جے پھر بحال ہو گئے ہیں, اور کال نہیں, وہ بات کی بات ہے, وہ بات کی بات ہے. ہاں, وہ بات کی بات ہے. وہ تو ایک سیاست تھی نا, وہ سیاست, انہوں نے سیاست کرنی تھی. تحریک ہوئی کیسے, ذرا اس کا پتہ کر لیں. میں نے پہلے بھی ٹی وی پروگرام پہ کہا ہے, میں اس وقت اسمبلی کا ممبر نہیں تھا. درست, 2 سے 8 کی اسمبلی 8 کی. تو میں سرینا میں کوئی میٹنگ تھی, کوئی کاروباری, میں وہاں گیا ہوا تھا. تو وہاں سے میں واپس آ رہا تھا, تو میں نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے سامنے کچھ ایک مجمع سا اکٹھا ہوا ہے. وہاں میں نے دیکھا کہ کوئی 20-30 لوگ تھے. انہوں نے وکلا کالے کپڑے اور سفید جو یونیفارم ہوتا ہے وکیل کا, وہ پہنا ہوا تھا. بالکل برانڈ نیو تھے, کوٹ بھی برانڈ نیو تھے, کپڑے بھی چمک رہے تھے. نئے کپڑے سب نے پہنے, نئے کپڑے تھے. نہ کرے, سب کے نئے کپڑے, جی سب کے. سرپرائزنگ تھا بڑا. جی, تو میں رک گیا. یہ میں آپ کو آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں. اچھا. تو میں تو کھڑا ہو گیا, سڑک کے اس سائڈ پہ تھا میں. آپ یقین کریں, وہ اپنے سپریم کورٹ کی باہر ایک لوہے کا جنگلہ ہے, وہ بڑا مشکل اونچا بھی ہے, اور اس کی شکل بھی کچھ اس قسم کی ہے. تو وہ بندے چھلانگ مار کے وہ عبور کرتے تھے, اندر جا کے پولیس کو مارتے تھے. تو میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. میں خیر گھر آ گیا. گھر آیا تو میری ہمشیرہ وہ سینٹ میں تھی اس وقت, تو وہ لائر بھی ہیں. انہوں نے کہا جی بڑا ظلم ہو گیا چیف جسٹس صاحب کے ساتھ, ان کو بالوں سے گھسیٹا ہے پولیس نے, اور جو چیف صاحب پہ بڑا ظلم ہو گیا چیف صاحب کے ساتھ, تو احتجاج کرنا ہے تو آپ بھی چلیں. میں کہ جی میں نہیں جاؤں گا. پھر میں سمجھ گیا یہ معاملہ. ان کا کیوں, وہ بڑی ناراض ہوئی میرے ساتھ. تو میں نے کہا جی میں اس کی حقیقت دیکھ کے آیا ہوں کہ اس سارے معاملے کی حقیقت کیا ہے. مطلب یہ تو آپ سمبولیکلی بتا رہے ہیں, آپ کے پاس تو پوری لسٹ ہوگی کہ اسپانسرز کون کون تھے. نہیں, میرے پاس کوئی لسٹ نہیں ہے, میں ان چیزوں میں نہیں پڑھتا ہوں, لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. تو میں نے اسے کہا, میں کہ یہ ساری جنرل مشرف کو نکالنے کا معاملہ ہے,
یہ سارا وہ چل رہا ہے. تو یہ کھیل کچھ اور ہے. پھر آپ نے تاریخ شاید مشرف اچھا وہ آپ چیئرمین پی آئی اے ہیں تو کو ہو گیا ہے, تو آپ کراچی بیٹھے ہوئے ہیں جی. تو پھر مجھے اب سمجھنا اس میں یہ ہے, میں جو چیز مجھے سمجھ نہیں آج تک آئی, ایک تو مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ بہت کچھ ایسا ہے جو آپ ریکارڈ پہ نہیں لائے, وہ آپ کا مینڈیٹ ہے, آپ بہت کا کچھ حق ایسا ہے ہے جو لانا بھی نہیں چاہیے. میں جو بات کر دیتا ہوں وہ صرف جب کوئی سوال کرتا ہے اس حد تک کرتا ہوں جس کا میں ذاتی طور پہ علم رکھتا ہوں. یہ نہیں کہ میں نے سنا ہو تو میرا خیال ہو, میں نے اس لیے یہ ذکر کر دیا ہے. تو میں نے اس تحریک میں کوئی حصہ نہیں لیا, میں اس کو تماشا دیکھتا رہا. یہاں سے بہت سے میرے دوست وکیل ہیں, میرے پاس آئے جی آپ نہیں آتے ہیں, یہ ہے وہ ہے. میں کہا جی میں نہیں آؤں گا. وہ تاریخ کا حصہ بن گیا سارا معاملہ. اچھا نہیں, میں اب سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب میں جمپ کر گیا ہوں ادھر, مشرف کا ذکر آ گیا, وہ کیونکہ آپ وٹنس اتنی چیزوں کے ہیں تو پھر سمجھ نہیں آتی. آپ نے اب جو ہی کو ہو چکا ہے تو پھر تو مشرف کے طیارے کو اجازت دی جا رہی ہر جگہ سے. فرض کریں کو نہ ہوا ہوتا, فوج نے موو نہ کیا ہوتا اور ضیاء الدین بٹ جو ہیں وہ سسٹین کر جاتے, تو پھر بھی طیارہ نواز شریف کا واپس اتر پاتا اور آپ ہیلپ آؤٹ اسی طرح کر پا رہے ہوتے, یا پھر آپ نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے, یا پھر یہی رستہ بچا تھا جو آپ نے پھر لیا کہ بھائی اب کیا کریں, موو ہو گیا سارا کچھ تو اب تو آنے دیں طیارے کو, اس سے بڑا کوئی بلنڈر نہ ہو جائے. دیکھیں نہیں, بات یہ ہے, یہ ایک میرے پرائم منسٹر تھے میاں نواز شریف, میرے پارٹی کے لیڈر تھے, تو ان کا بات ماننا میرے لیے ضروری تھا, عہدے کے لحاظ سے بھی اور پارٹی لائلٹی کے لحاظ سے بھی. لیکن ہر حکم اور تعمیل کرنے والے کی دو ذمہ داریاں ہوتی ہیں, کہ ایک جو حکم دے وہ لافل ہو, قانون کے مطابق ہو, جو اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے آرڈر کو, جو سبارڈینیٹ, میں سبارڈینیٹ ہوں, میں حکومت کا مشیر تھا, میاں صاحب کا مشیر تھا, میرے ذمہ پی آئی اے تھا, میں ان کی حکومت میں ایک افسر تھا, ایک عہدیدار تھا. اب میری ذمہ داری یہ ہے, لافل آرڈر کو تعمیل کرنا میری ذمہ داری ہے, ٹھیک, ان لافل آرڈر کی تعمیل نہ کرنا میری ذمہ داری ہے, ٹھیک, اس کو ریجیکٹ کرنا بھی میری ذمہ داری ہے. اس لیے اس دن میری سب سے پہلی ذمہ داری اس جہاز کی لی تھی, کہ میں اس معاملے میں ملوث ہو گیا نا خود, اب میں نے فیصلہ کرنا ہے. تو میرا پہلا فیصلہ یہ تھا کہ جو جہاز جو ہے وہ سیف رہے, اس کی سیفٹی میں کمپرومائز نہیں کر سکتا. اپارٹ فرام کہ فوج موو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, اس کا کوئی میرا اس سے کوئی تعلق آپ کا یہ سبجیکٹ فوج نہیں موو ہوئی یا نہیں ہوئی. اچھا مجھے اگر وہ جہاز باہر جا سکتا تو جہاز باہر جاتا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. مجھے سے کوئی واسطہ نہیں تھا کہ فوج موو ہوئی یا نہیں ہوئی. مجھے میرے وزیر اعظم نے کہا کہ اس جہاز کو آپ باہر بھیج دیں, میں اس کو باہر میں بھیج دیتا, کیونکہ نہیں ہم روز جہاز باہر بھیجتے تھے. امریکہ سے جہاز آ رہا ہوتا تھا, ہمیں حاجی ہوتے تھے یا عمرے کے لوگ ہوتے تھے جدہ میں, اس جہاز میں 200 سیٹیں خالی ہوتی تھیں, ہم جدہ بھیج دیتے تھے. معمول کی بات تھی. حکومت کا آیا, انہوں نے کہا جی یہ جہاز ہے, اس کو آپ باہر بھیج دیں. میں کہا جی میں پتہ کر لیتا ہوں جہاز جا سکتا ہے, نہیں جا سکتا. نہیں جا سکتا تھا, بات ختم ہو گئی. اچھا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نواز شریف کا آپ کو کہنا ان لافل تھا؟ نہیں جو آپ نہیں, ان کا یہ تھا کہ اس طرف سے جو بات آئی تھی, جس نے بھی کہی کہ یہ جہاز آ رہا ہے, اس کو آپ باہر بھیج سکتے ہیں. آپ سے کنسلٹیشن ہی کی گئی؟ جی کنسلٹیشن. میں نے کہا جی یہ نہیں جا سکتا. مطلب میں نے چیک کیا, میں نے کہا یہ نہیں جا سکتا, بات ختم ہو گئی. اس کے بعد کوئی مجھے حکم نہیں آیا. یہ سب تماشا بنایا گیا کہ وہ حکم آ گیا, جہاز گرا دو, جہاز ادھر کر دو. اب جہاز جب کراچی آیا, کراچی ایئرپورٹ بند تھا, جی, سول ایویشن نے بند کیا ہوا تھا. جی, تو اب پائلٹ کی ذمہ داری تھی کہ سیدھا آلٹرنیٹ ایئرپورٹ میں چلے جائے. آلٹرنیٹ ایئرپورٹ نواب شاہ تھی. لیکن چونکہ ہم نے پائلٹ سے پوچھا تھا اور آرمی چیف آن بورڈ تھے, تو پائلٹ نے کہا کہ میں پوچھ لیتا ہوں چیئرمین سے. انہوں نے ہم سے پوچھا, میں نے کہا جی آلٹرنیٹ آپ جائیں. یہ ساری بات ہے. اچھا وہ جو ایک آڈیو ہر جگہ سرکولیٹ ہو رہی تھی, عقیل میں جنرل افتخار بول رہا ہوں, جہاز کو بتائیں اسے ATC کراچی سے گائیڈ کیا جائے گا, یہ ساؤنڈ کس کے ہیں, یہ آوازیں کن کی ہیں, کون کردار تھے یہ سارے, اور بڑا شاؤٹنگلی یہ میسیج ڈلیور کر رہے تھے؟ یہ دو لوگ تھے جنہوں نے, دیکھیں یہ ان لوگوں کی سمجھ نہیں تھی اس وقت کہ جہاز جب آ رہا ہوتا ہے تو وہ ایک ایئر ٹریفک جو کنٹرول ہوتا ہے اس میں 2 علیحدہ سسٹم ہوتے ہیں.
ایک ٹاور ہوتا ہے کنٹرول ٹاور جو رن وے جو اس ایئرپورٹ پہ ہوتا ہے, ایک ایریا کنٹرول سینٹر ہوتا ہے, اس قسم کا نام ہے, شاید نام آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. وہ ایک زیر زمین فیسلٹی ہے کراچی میں, وہ ایک زیر زمین فیسلٹی ہے جو ایک ایریا تقریباً یہ سندھ اور بلوچستان کا ایریا وہ کنٹرول کرتے ہیں. وہاں سے ان کے مختلف ریڈارز ہیں, وہ ڈیٹا آتا ہے, وہ کنٹرول کرتے ہیں. ٹھیک. تو وہ جو جب فوج موو ہوئی ہے ملیر کینٹ سے, تو ان کو سمجھ نہیں تھی ہم نے کہاں جانا ہے, ہم نے کس جگہ کو ٹیک اوور کرنا ہے. تو وہ مختلف جگہ, آخر میں وہ وہاں پہ پہنچے ایئر ٹریفک کنٹرول جو سینٹر تھا. تو وہاں انہوں نے اس کو کہا کہ یہ ریلیونٹ جگہ تھی. جی وہی ریلیونٹ جگہ وہ تھی, ایگزیکٹ تھی. ہاں وہ کنٹرول ٹاور میں گئے. کنٹرول ٹاور میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. پھر ایک پی آئی کا کنٹرول آپریشن کنٹرول ہوتا ہے, وہاں بھی چلے گئے. ان کا ہمارا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. تو جہاز وہاں سے کنٹرول ہوتا ہے. تو اس کو انہوں نے کہا کہ اس وقت جہاز نوابشاہ میں لینڈ کر رہا تھا. اس کو انہوں نے کہا کہ جہاز کو واپس بلائیں. اب اگر کوئی وہاں پہ انلیگل ایکٹ ہوا ہے اس دن, تو وہ ایکٹ تھا کہ آپ نے کنٹرول سینٹر کو ٹیک اوور کر لیا اور جہاز, اس کو بولا کہ جہاز کو واپس بلاؤ, اور پھر جہاز سے بات چیت کی. جو کچھ ہوا, جہاز واپس آیا, بات چیت ہوئی, اور پھر مقدمہ پہ یہ بنا کہ جی یہ جہاز میں فیول ختم ہو رہا تھا تو لینڈ کی اجازت نہیں دے رہے تھے, جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی. جہاز کے اندر فیول بھی تھا, جہاز کے اندر ہر چیز تھی. جہاز تو خود اب کسی اور کے کنٹرول میں چلا گیا تھا. وہ وہاں پر ایک جنرل صاحب تھے, ایک بریگیڈیئر صاحب تھے. اچھا, قانون تو پرائم منسٹر کو جو جو اختیارات دیتا ہے, اس کے باوجود جو ملکی حالات ہیں اس کے مطابق جو پلان نواز شریف نے ایگزیکیوٹ کیا اس میں اتنے لوپ ہولز اور اتنے فلاز. مثلاً سر کوئی پلان نہیں تھا, کوئی پلان نہیں تھا. مجھے یہ پتہ نہیں کہ وہی بتا سکتے ہیں کہ اس دن کیا ہوا, کہ کیوں انہوں نے آرمی چیف کو تبدیل کیا. انہوں نے آرمی چیف کو تبدیل کیا, انہوں نے اسی دن کیا. کسی کو نالج نہیں تھی اس بات کی, مجھے کوئی نالج نہیں تھی. میں نے تو خبروں میں سنا 6 بجے کی, تو اس لیے کسی کو نالج نہیں تھی کہ یہ ہوگا. انہوں نے چینج کیا, آرمی نے قبول نہیں کیا, ملک میں ایک کو ہو گیا. اور اس میں اب فرق یہ ہے کہ اگر وہ ان لافل کمانڈ دیتے تو ہم نے نہیں مانی, لیکن یا ماننی بھی نہیں تھی. آپ جب میسج لے کے مری گئے, مری میں جب آپ نے بتایا کہ وہ بہت پہلے کی بات ہے, کچھ مہینے 3-4 مہینے شاید نہیں اتنی بھی نہیں, وہ چند دن پہلے کی بات. وہاں آپ نے بتایا کہ بھئی فوج کا انسٹیٹیوٹ تو نہیں مانے گا اس چیز کو. پھر جہانگیر کرامت کا ایپیسوڈ ہو چکا تھا, جب یہی کر چکے تھے تو پھر آپ کو تو نہیں, اس کے بعد مسئلہ حل ہو گیا نا. پھر مشرف صاحب کو دونوں پوسٹیں دے دی گئیں, جوائنٹ چیف بھی اور آرمی چیف بھی. تو میرے خیال تک مسئلہ حل ہو گیا. میں ان معاملات میں کبھی ملوث نہیں ہوا, تو اس لیے میرا ان چیزوں کو تعلق نہیں رہا. بھئی یہ حکومت کے معاملات ہیں, وزیر اعظم کے معاملات ہیں, آرمی چیف کے معاملات ہیں. وہ خرابی یہیں پیدا ہوتی ہے جب دوسرے لوگ ملوث ہوتے ہیں ان کاموں میں, جسے ہم ایلچی, وہ کیا کہتے ہیں, اصطلاح عام, کیا کہ ایسا کوئی لفظ ایک ہوتا ہے ہمیشہ ایلچی جو ہوتا ہے وہ آپ کو خراب کرتا ہے. تو مطلب آپ خود ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی خبریں چل رہی ہیں اور اس میں آرمی چیف چینج ہو رہا ہے اور آپ تک خبر نہیں ہے, باقی لوگوں کو نہیں. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا, میں ساتھ والے کمرے میں تھا. نہیں وہ مجھے نہیں پتا, لیکن بہرحال میں نے جب وہ بات سنی تو میرے ساتھ پی آئی کی یونین کے صدر بیٹھے ہوئے تھے, پی آئی کی جو یونین تھی, اور 1-2 اور افسر بیٹھے تھے. یہ خبر آئی تو میں نے کہا یار یہ عجیب سی خبر ہے. ان کا نہیں, یہ حقیقت ہے. یہ خبر بھی کبھی چلی کبھی نہیں چلی نا. بلکہ مجھے آج تک یاد ہے کہ جب وہ خبر چلی تو شائستہ زید ہوتی تھی, انگریزی کا خبرنامہ پڑھتی, 6 بجے ہوتا تھا وہ, 6 سے 10 منٹ چلتا تھا وہ. جی ٹھیک. تو جب پوری ہم نے خبریں سنی تو اس میں کوئی خبر نہیں آئی. تو وہ ایک کمرہ تھا ساتھ والے, تو وہاں پہ ہم 3-4 لوگ, جس میں ایک وہ یونین کے صدر بھی تھے اور کچھ اور لوگ تھے. تو ہم نے سنا تو اس میں خبر نہیں آئی. بالکل آخر میں جب وہ ریکیپ کرتے ہیں نا خبروں کو, ہیڈ لائنز پھر سے پڑھتے ہیں, تو وہ اتنے میں ایک ہاتھ آیا. آپ وہ کبھی نکال کے دیکھ لیں, ایک ہاتھ آیا, اس نے کاغذ دیا شائستہ زید صاحبہ کو. تو وہ ان کو اگر ہے تو ان کو ضرور انٹرویو کریں. وہ بالکل بڑا کلیئرلی یاد ہے کہ وہ ہاتھ آیا, کاغذ دیا, انہوں نے کاغذ پڑھا اور لکھا, انہوں نے کہا جی کہ ریٹائر کر دیا گیا ہے جنرل مشرف صاحب کو, اور ضیاء الدین صاحب جو نئے آرمی چیف ہیں. یہ انہوں نے خبر پڑھ دی. تو میں نے دوستوں سے کہا, میں کہ یار یہ معاملہ چلے گا نہیں, ٹھیک ہے. تو میں نے اس کے بعد پھر اپنی جو سیکرٹری کو کہا کہ استعفیٰ میرا لکھو, اور میں نے وہ سائن کر کے ڈیفینس منسٹری بھیج دیا. ہاں, کیونکہ میں نے کہا یہ حکومت اب نہیں رہے گی.
میں محمود خان اچکزئی صاحب کا انٹرویو کر رہا تھا لاسٹ ویک, تو انہوں نے کہا کہ کور کمانڈر کوئٹہ جو تھے اس وقت, ان کی سلیکشن اگر کی جاتی تو کسی کی مجال نہیں تھی اس طرح ہوتا, یہ ضیاء الدین بٹ کی سلیکشن ہی غلط تھی. نہیں, کوئی ایسی بات نہیں, کوئی ایسی بات نہیں. فوج کے ادارے نے فیصلہ کر لیا تھا اگر آرمی چیف تبدیل ہوئے تو ہم قبول نہیں کریں گے. آپ کہتے ہیں کسی کو بھی لگاتے تو انجام یہی ہونا تھا. جی, ضیاء الدین بٹ ہوتے یا کوئی اور ہوتے. یہ بات جنرل مشرف کی طرف سے مجھے کسی کے ذریعے کمیونیکیٹ کی گئی تھی کہ فوج قبول نہیں کرے گی, یہ نہیں کہ جنرل مشرف قبول نہیں کرے گا. یہ فیصلہ ہو چکا تھا. جہانگیر کرامت کے معاملے کے بعد فوج کے اندر ایک بڑا اس معاملے پہ اسٹرانگ ویو پوائنٹ تھا. آپ کا پرائم منسٹر شپ کا جب فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے آپ کا, میں ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا, اس میں بھی آپ ریکارڈ پہ آئے ہیں, جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پلان گورنمنٹ بیسیکلی نواز شریف صاحب کا پلان ہے کہ کچھ ہفتے بعد آپ کو بھی ریپلیس کر کے تو ضمنی وہاں سے جیت کر شہباز شریف صاحب اوپر آ جائیں گے اور وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے. تو میں وہ دیکھتے ہوئے سوچ یہ رہا تھا کہ شاید پارٹی کارکنان جتنے بھی ہوں ساری پارٹیز میں شاید ان کے حصے پھر شاید کچھ نہیں آتا, یا جو ایلیٹ ہے وہ کسی بھی پارٹی کی ہو وہی شاید چیزیں لے کے چلتی ہے پھر سارا. یہ اس کی کیا وجہ ہے, یا یہ فلیور وائز؟ دیکھیں یہ جماعت کے معاملات ہیں, یہ جماعت کے لوگ قبول کریں نہ قبول کریں یہ ان کی چوائس ہے, یہ ہوتے ہیں. تو اس کو اسی پیرائے میں دیکھنا چاہیے کہ جماعت, دیکھیں جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ہے, ٹھیک ہے, اس کے روح رواں میاں نواز شریف صاحب ہیں, فیصلہ وہی کرتے ہیں. جماعتوں کے اندر ووٹنگ نہیں ہوتی دنیا میں کسی جماعت کو. اس کو میں نے سر جب ریڈ کیا نا, آپ مجھے گائیڈ کیجیے گا پلیز, تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ اس لمحے میں اب میں سر فرض کرنا شروع ہو گیا, آپ کا انٹرویو دیکھ رہا ہوں اور میں فرض کرنا شروع ہو گیا بہت ساری چیزیں. اب میں جو فرض کر رہا تھا وہ قطعاً غلط بھی سارا ہو سکتا ہے, اے ٹو زی غلط ہو سکتا ہے. آپ فرما رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کو کچھ ہفتے بعد, یہ میں نے نہیں کہا, یہ میاں صاحب نے جی فیصلہ دیا. میاں صاحب نے فیصلہ, وہاں پر 28 لوگ بیٹھے تھے جی, جس میں میاں صاحب کی ساری فیملی بھی تھی. شہباز صاحب ان کے بیٹے تھے, میاں صاحب ان کی بیٹی تھی, ان کے بیٹے تھے, اور پوری جو مسلم لیگ کی آج بھی لیڈرشپ ہے یہ وہاں موجود تھی. ایسے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں. اب میں یہ اس میں سے سر نکال رہا ہوں, یہ میں اس کے بارے میں کبھی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن لوگ سوال کرتے ہیں پھر کہنا پڑتا ہے. مجھ سے پوچھنا تو ان لوگوں سے پوچھیں جو وہاں موجود تھے, وہاں کیا ہوا. ہاں نہیں, وہ تو آپ ریکارڈ پہ بھی آ گئے. میرا سوال اس کے ضمن علیحدہ چیز ہے, وہ یہ ہے کہ اس لمحے بھی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ شاید شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانا ہی نہیں چاہتے تھے, اور اگر وہ کیونکہ اب جو پارٹی کا فلیور دیکھ لیں, نہیں یہ ایسی بات دیکھیں آج کے دن پارٹی کا فلیور دیکھیں, اس دن نواز شریف جو سوچ رہے تھے کہ پارٹی کے فلیور کے ساتھ یہ ہوگا, آج آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پارٹی کدھر گئی اور آپ بھی پارٹی کا حصہ نہیں ہے. نہیں وہ علیحدہ بات ہے نا, یہ اس سے بہت پہلے کی بات ہے. میاں صاحب نے فیصلہ سنایا 29 تاریخ کو, دفتر میں بیٹھے تھے, انہوں نے فیصلہ کی دیا, جی جی یہ میرا فیصلہ ہے, دعا کریں. انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے, تو پھر میں نے کہا جی ایک منٹ ٹھہر گئے, کس بات کی دعا کر رہے ہیں, میں تو امیدوار نہیں ہوں, آپ نے مجھ سے مشورہ نہیں کیا, یہاں سے بات اسٹریٹ آپ نے. جی بالکل, میاں صاحب کا فیصلہ تھا اس دن. پھر وہ جو باقی باتیں جو ہوئی میں نے ذکر بھی کیا, لیکن وہ آپ کسی اور سے پوچھیں تو بہتر ہوگا, میرے لیے مناسب نہیں ہے اپنے بارے میں بات. بالکل, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے زیادہ اپنے بارے میں کیا, جی وہ مناسب نہیں, وہ جو وہ کہیں گے, ہر آدمی موجود تھا وہاں. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا مجھے کچھ چیزیں پوچھنی ہے. پناما پیپرز جب آتا ہے, پناما لیکس, وہ ایک میں انٹرویو پڑھ رہا تھا, شاید میتلا صاحب نے جنرل باجوہ کا کوئی انٹرویو کیا تھا, تو اس میں انہوں نے شاید میتلا نے لکھا کہ جنرل باجوہ صاحب نے انہیں بتایا کہ پناما پیپرز کے دوران خاقان عباسی مجھے دامنے کو لے گئے اور مجھے انہوں نے کہا کہ پناما میں آپ ہیلپ آؤٹ کریں. تو میں نے کہا جی, باجوہ صاحب نے کہا کہ میں اس میں زیادہ ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتا. اس طرح کا کوئی آپ کا کوئی ملاقات؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں جب وزیر اعظم بنا سر تو جنرل باجوہ صاحب نے ہماری حکومت کو توڑوایا تھا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے نا, یہ جو بھی ہے چلے, ہماری حکومت کو توڑ دیا گیا, ٹھیک ہے, جوڈیشری نے توڑ دیا, ٹھیک ہے, چلے باجوہ صاحب, میرے پاس نالج نہیں ہے, میں اسپیکولیٹ ہی کرتا. اس میں ایک انسرشن لے لیں ایک لائن کی, آپ کی اجازت سے. جی وہ باجوہ صاحب اپنی نجی محفلوں میں کہتے رہے کہ آصف سعید کھوسا
اور شہباز شریف صاحب کی اور شریف خاندان سے پرانی رائیولری ان کی، چلے میں یہ الفاظ واپس لے لیتا ہوں. وہ آصف کھوسہ صاحب نے رائیولری نہیں آپ نے تو اپنا اکاؤنٹ بتانا ہے. توڑ دی. میں آ گیا نا. مجھے میری جماعت نے وزیر اعظم بنا دیا. جی پلیز. میری کوئی خوبی نہیں تھی، نہ مجھے لوگوں نے ووٹ دیے تھے. میری جماعت نے فیصلہ کیا کہ میاں صاحب نہیں ہیں اور یہ وزیر اعظم ہوگی. اب ایک حکومت تھی جس کی جوڈیشری بھی خلاف تھی، فوج بھی خلاف تھی، اور حکومت توڑ دی گئی تھی. یہ تو حقیقت ہے نا. تو میں نے کہا کہ اس ریلیشن شپ کو ری بلڈ کرتے ہیں. باجوہ صاحب سے میری کوئی ایسی واقفیت نہیں تھی. میں سوچ رہا ہوں کہ اس سے پہلے میری ان سے ملاقات تھی یا نہیں تھی. میرا خیال ہے نہیں تھی. جب میں بنا ہوں میرا نہیں خیال کہ میری کبھی اس سے ملاقات ہوئی تھی. پی ایم بننے سے پہلے تک آپ کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی. میرا نہیں خیال، یاد نہیں آ رہا. 1-on-1 تو ڈیفینیٹلی نہیں تھی، لیکن ویسے بھی شاید ملاقات نہیں تھی. ٹھیک. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو جانتے ہیں کیونکہ ہم نے مل کے کام کرنا ہے اگلے 10 مہینے. تو وہ دفتر آئے، بڑی کھل کر بات ہوئی. 2 کرسیاں ساتھ لگائیں، کیونکہ ہمیں یہ بڑا ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے وہ ایک افسر ہے تو وہ ادھر بیٹھے گا، میں ادھر بیٹھوں گا. میں نے کہا یار ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم نے بات کرنی ہے. تو ٹی وی والے، کیمرے والے آ گئے. میں نے ان سے پوچھا، میں کہا آپ کو فوٹو چاہیے؟ ان کے نہیں. میں کہا مجھے بھی نہیں چاہیے. تمہارا کوئی فوٹو آپ کو نہیں ملے گا. 1-on-1 بیٹھے ہوئے کہیں پر میٹنگ میں ملے گا، اس قسم کی باتوں میں ملے گا. وہ اس طرح کا فوٹو جو نواز شریف صاحب کا اور باجوہ صاحب کا آیا تھا جس میں بہت بڑی ٹیبل آئل تھی اور بڑی کنٹروورسی بن گئی تھی. جی میں نے کہا بجائے کنٹروورسی، میں نے کہا ضرورت نہیں ہے. میرے زندگی میں میرے پاس کوئی میرا اپنا فوٹو نہیں ہے. ہزاروں ہوں گے نیٹ کے اوپر، میرے پاس نہیں ہے. مجھے کوئی پتہ ہی شوق نہیں ہے ان باتوں کا. یہ فوٹو ایسے ہی بعد میں دل ہی خراب ہوتا ہے. اچھے زمانے کے فوٹو، اب اپنے زمانے کے فوٹو دیکھیں نا، آپ شیشے میں دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار یہ کیا ہوا ہے. تو بہرحال باجوہ صاحب ان کی اپنی ایک سوچ تھی، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں آپ وزیر اعظم ہیں، میں آپ کا آرمی چیف ہوں، آپ کی عزت کرنا میری ذمہ داری ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کبھی میرے پاس نہیں آئیں گے. ٹھیک. جب بھی آپ نے کوئی ایشو ہو، کوئی بات کرنی ہو، مجھے آپ بتا دیں گے. مجھے اتنا وقت لگتا ہے آنے میں، تو میں آ جاؤں گا. اور وہ آئے. جب بھی کوئی بات کرنے کی ضرورت پیدا ہوئی، انہوں نے اس بات پر انہوں نے کہا جی کبھی میرے پاس آپ نے نہیں آنا. تو اس حوالے سے مجھے جو فارمل عزت تھی بہت دیتے تھے. وہ جب چلتے بھی تھے، مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ پتہ نہیں آپ کو دائیں طرف چلنا چاہیے تو وہ دائیں طرف ہوتے تھے تو بائیں پہ آ جاتے تھے. پرائم منسٹر کو اپنے رائٹ پہ رکھتے تھے. جی وہ پرائم منسٹر اور 1-2 قدم پیچھے چلتے. جی ٹھیک. تو یہ ہمیشہ انہوں نے، میں نے کئی دفعہ میں کہا چھوڑے بھائی اس بات کو، پرائیویٹلی ایک بلڈنگ کے اندر ہم ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میری یہ سب. تو وہ آ جاتے تھے. تو ہماری ایک اچھی ریلیشن شپ تھی. تو میں نے چند دن بعد میں کہا کہ ہم ذرا ملتے ہیں آپس میں، اور بجائے سے کہ آپ میرے دفتر آئیں یا میں آپ کے پاس آؤں، ہم کسی اور جگہ مل لیتے ہیں. ٹھیک. تو وہ اس دن کے آزاد کشمیر گئے ہوئے تھے، تو ان کے اسٹاف نے کہا جی کہ دامن کوہ میں ایک جگہ ہے، ایک ریسٹ ہاؤس ہے، وہ ذرا شام کا وقت ہے، گرمیاں بھی تھی تو وہاں بیٹھ جاتے ہیں لان میں. پھر لان میں میں اور باجوہ صاحب بیٹھ گئے اور انہوں نے بڑی کھل کر بات کی. ٹھیک. اس میں کوئی پاناما لیز کی بات باجوہ صاحب نے نہیں کی. اور بہت سی باتیں ہوئیں جو ذکر کرنا مناسب نہیں ہے. اور وہاں تقریباً ہم نے یہ طے کر لیا کہ ریلیشن شپ کیسے آگے چلے گی. باجوہ صاحب ہی بہت ساری جگہوں پہ رپورٹڈ فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری نثار علی خان مجھے کہتے تھے کہ ڈان لیگس کو ہم نے بہت جلدی کنکلوڈ کرنا ہے. اس طرح کی باتیں کیوں چودھری صاحب کیوں چاہیں گے؟ سر کچھ لوگوں سے میں نے وہ کہتے ہیں کہ پرویز رشید صاحب کو چودھری صاحب فکس کرنا چاہتے تھے، کچھ اس طرح کی رائیولری بھی تھی، اس طرح کے مسائل. آپ کا کیا اکاؤنٹ ہے ڈان لیگس کو لے کر اور اس ساری رودات کو لے کے؟ میں کبھی جماعت کے ان معاملات میں نہیں پڑا. کس کو فکس کرنا ہے نہیں کرنا، کوئی کیا کر رہا ہے، میں اپنا کام کرتا تھا، گھر چل جاتا. میں جو انٹرنل رائیولریز ہیں، پالیٹکس ہے جماعت کی، میں کوئی زندگی میں حصہ نہیں ہے. میں اس چیز کو برا سمجھتا ہوں، میں اس میں حصہ نہیں لینا چاہتا. کیونکہ مجھے کچھ چاہیے نہیں، مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے تھا، مجھے کوئی فیور جماعت سے نہیں چاہیے تھی کہ میں کوئی وہاں پارٹی بازی کروں یا کسی کا حصہ بن جاؤں. تو میں اس سے دور رہا. ایز اے پرائم منسٹر بھی میرا کوئی تعلق ان معاملات سے نہیں رہا. ایک دفعہ مسئلہ پیدا ہوا جو میاں صاحب نے دوسرا انٹرویو دیا تھا، میری کوئی ڈان لیگ، پاناما لیگ، کبھی کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی اس بارے میں، باجوہ صاحب سے کسی اور سے.
ملتان میں جو ملتان میں دوسرا انٹرویو ہو گیا وہ بھی سیریل کے ساتھ ہی ہوا. سیریل کے ساتھ میں میاں صاحب ریکارڈ پہ آ جاتے ہیں. مجھے اس کا کوئی علم نہیں تھا کہ وہ انٹرویو دیں گے. جب اخبار میں آیا تو اس پر اس جو اسٹیٹمنٹ تھی میاں صاحب کی اس کو آپ دو طرح سے دیکھ سکتے تھے. اس کی انٹرپریٹیشن مختلف طریقے سے ہو سکتی تھی اور پاکستان میں کوئی ایشو نہیں ہو. انڈیا نے اس بات کو اٹھایا, انڈیا کے اخباروں نے. ابھی تک یاد ہے کہ اتوار کے صبح انہوں نے اس بات کو اٹھا لیا, ایک انٹرپریٹیشن ایسی کی جو کہ میاں صاحب کا مقصد نہیں تھا وہ بات کرنے کا. اس پر پھر کچھ ایجیٹیشن تھی فوج کے اندر اور پھر اس کو ایک فیصلہ کیا کہ اس کے اوپر ایک وضاحتی اسٹیٹمنٹ جاری کر دی جائے گی. اس کا بھی ایک وہ خرابی پیدا ہوئی اس بات سے بھی. اس میں ڈیٹیل میں جانا کوئی مناسب نہیں ہے, لیکن حال اثر یہ ہوا آخر میں کہ باجوہ صاحب اور میاں صاحب دونوں مجھ سے ناراض تھے. جب وہ معاملہ کنکلوڈ ہوا دونوں نے محسوس کیا کہ شاید میں نے ان کو کوئی اس کی حقیقت سے ناآشنا رکھا ہے. بہرحال اسے جو بھی غلطیاں تھی, کسی بھی ہو سکتا ہے میری بھی کوئی غلطی ہو, لیکن بہرحال وہ مس مینیج ہوا وہ ایک دن میں وہ واقعہ. بہرحال وہ اس میں میاں صاحب نے بھی محسوس کیا کہ شاید ان سے, اور حقیقت ہے کہ جس طرح وہ ساری معاملہ ایوالو ہوا اس میں ان کو یہ محسوس ہونا بھی چاہیے تھا کہ شاید ان کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی ہے. بہرحال وہ معاملہ گزر گیا, اس کو نہیں. میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ عرفان صدیقی صاحب ہمارے ایک انٹرویو میں بتا رہے تھے کہ میں وہ پہلا بندہ تھا جو اپنے شاگرد کو دیکھنے ٹویٹ والا معاملہ جب ہونے جا رہا تھا اور یہ سارا معاملہ, تو باجوہ صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے وزیر اعظم نے میری پیٹھ پہ چھرا گھونپ دیا ہے. یہاں سے بات شروع ہوتے ہوتے اب سیکنڈ انٹرویو کہیں جا کے ملتان میں ہو رہا ہے اور اس پر بھی باجوہ صاحب اتنے ہی کنسرننگ ہیں اور بات اتنی ہی ہیٹ اپ ہے. میں اصل سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان فیکٹ مسئلہ کیا تھا. ایک پرائم منسٹر کو 5-0 سے وہ گھر بھی بیچ چکے ہیں, پھر بھی کچھ اسٹیٹمنٹ کو لے کے اور آپ کو بھی جا کے بریجنگ کرنی پڑتی ہے, ٹھنڈا معاملہ کرنا پڑتا ہے, اپنے قائد کو بھی سیف کرنا پڑتا ہے, ادھر بھی معاملات کو تاکہ ملک آپ چلا سکیں. تو کتنی آپ کو مٹی ڈالنی پڑتی ہوگی چوری شجاعت صاحب کی زبان میں اگر بات کریں. نہیں مٹی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی. دیکھیں پہلا جو معاملہ ہے نا کہ باجوہ صاحب کی چھری میں کمر میں چھرا گھونپا نہیں گھونپا, مجھے اس کا علم نہیں ہے. اب وہ صدیقی صاحب کا کیا رشتہ تھا باجوہ صاحب, مجھے ان باتوں کا, میں ان باتوں میں کبھی نہیں پڑتا, بہت دور رہتا ہوں. یہ باتیں ہو بھی تو میں کمرے سے اٹھ کے نکل جاتا ہوں, میں پوچھ لے کسی سے بھی, میں ان چیزوں کا حصہ نہیں بنا. تو اپنے کام تک مطلب رکھا ہے. یہ جو دوسرا معاملہ ہوا یقیناً مجھے اس میں انوالو ہونا پڑا. وہ بھی انڈیا نے جو اسٹیٹمنٹ دیا, انڈیا کے اخباروں میں جس طرح اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا, انہوں نے کہا کہ بمبئی حملوں کی, تو یہ پھر انہوں نے بالکل جوڑ دیا. میں نے یہ کہا نا جو میاں صاحب نے بات کی وہ پتہ نہیں کیا تھی, سیرل المیڈا صاحب نے کیسے لکھا اور پھر اس کو انڈیا نے مختلف انٹرپریٹیشن دے دیا, تو اس کی وضاحت ضروری ہو گئی تھی کیونکہ فوج نے اس چیز کو محسوس کیا تھا, وضاحت ضروری تھی. بہرحال وہ وضاحت پیدا کرتے کرتے اس کے اندر بھی خرابی پیدا ہوئی. تو آپ کے کبھی من میں نہیں آیا کہ بھائی آپ بھی پرائم منسٹر تھے, آپ بھی پرویز مشرف کی طرح جل باجوہ کو سیک کر دیتے اور نیا آرمی چیف وہاں اپوائنٹ ہوتا, یا اس طرح کی کوئی ڈسکشن کبھی زندگی میں کیوں سیک کر دیتا کوئی ایسا؟ کیونکہ مجھے باجوہ صاحب سے کوئی شکایت نہیں تھی. انہوں نے اس سے پہلے جو کیا حکومت کو توڑنے میں کردار تھا یا نہیں تھا, یہ تاریخ بتائے گی, یہ وہ بتا سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اتنا پروفیشنلی چیزوں کو دیکھا ہے کہ آپ ان کنٹروورسیز میں پڑے ہی نہیں, یا نہیں, آپ میں نے اس سے کسی پہلے بھی زمین میں نہیں پڑھا, نہ میں اپنے دور میں پڑھا ہوں کیونکہ میرے پاس ان چیزوں کا وقت نہیں تھا, نہ ہی میرا مینڈیٹ تھا. آپ نواز شریف صاحب کی پراکسی باجوہ سے نہیں لڑنا چاہتے تھے, اسے اس طرح اگر انٹرپریٹ میں میرا یہ ذمہ داری تھی کہ اپنی پارٹی کو, اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ کروں, اور میں نے کیا. میں جب وزیر اعظم بنا میں نے میاں صاحب کا جھنڈا سامنے, ان کا فوٹو سامنے لگا کر میں نے تقریر کی. یہ پیغام تھا کہ میں جماعت کا امیدوار ہوں, میں ذاتی حیثیت میری کوئی نہیں ہے, میں ایک جماعت کی وجہ سے آیا ہوں, ایک لیڈرشپ کی وجہ سے آیا ہوں, میں یہاں پر کھڑا ہوں, اس جماعت کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. تو میں یہ میسیج تھا, اور میں نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ آپ لوگوں نے مجھے منتخب کیا ہے, میرا وزیر اعظم نواز شریف ہے, کیونکہ میں نے ووٹ نواز شریف کو دیا تھا. بالکل. تو میں نے وہ پہلے دن بڑی وضاحت سے بتا دیا تھا کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں, اور اس میں اور بہت سی باتیں ہوئی ہیں جو تاریخ سب کبھی کتاب لکھی تو لکھ دیں گے, لیکن اللہ کا کرم ہے کہ کبھی نہ میں نے اپنی جماعت سے یا اپنی لیڈرشپ سے کوئی بے وفائی کا عنصر سوچا بھی. یہ اللہ کا کرم ہے, ورنہ انسان جو باتیں وہاں پر ہوئی ہیں بڑا وہ کیا کہتے ہیں متزلزل,
ایسا گلاب ایمان ڈول سکتا ہے، بندہ پھسل سکتا ہے، ڈول جاتا ہے. اچھا، اقتدار بڑی بری چیز ہے. اقتدار آج آپ کو اس کے کچھ اثرات نظر آتے ہیں ہمارے ملک کی سیاست میں. چودھری نثار نے کئی دفعہ نواز شریف صاحب کو سمجھایا، آپ نے بھی سمجھایا ہوگا کہ یہ سپریم کورٹ کو جے آئی ٹیاں نہ لکھیں. پھر جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ میں نے نواز شریف صاحب کو پیغام بھجوائے کہ آپ خدارہ یہ جو بیچ میں انٹیلیجنسیا کے لوگ آنے ہیں، ایم آئی نے آنا ہے، آئی ایس آئی نے آنا ہے، آپ کہیے کہ ہمیں آپ اس کی مخالفت کر دیجئے. پھر باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک چٹھی اپنے بیٹے سے لکھوا کے سپریم کورٹ کے نام رکھی ہوئی تھی. پھر میں نے کور کمانڈر میٹنگز میں بھی کہا کہ میں وہ چٹھی سپریم کورٹ کو لکھنا چاہتا ہوں، تو کور کمانڈرز نے مجھے سمجھایا کہ یہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے. تو میاں صاحب نے کیوں وہ جے آئی ٹی بنوا کے سپریم کورٹ کو کیوں لکھ دیا؟ کیا دیکھیے، میں نے کہا نا، میں ان معاملات میں کبھی ملوث نہیں ہوا. میرا زندگی میں ایک بڑا کلیئر اصول تھا کہ یہ سب میرے لیڈر ہیں، پرائم منسٹر ہوں تو پرائم منسٹر بھی ہیں، وہ یاد کریں گے تو جاؤں گا. میں خود کبھی نہیں گیا، میں نے خود کبھی جا کے ان کو مشورے نہیں دیے. انہوں نے مشورہ مجھ سے طلب کیا تو میں نے مشورہ دے دیا اپنی، چاہے وہ ایک 1 on 1 ہو یا وہ ایک بڑی محفل میں ہو، لیکن کھل کر جو میرے ذہن میں تھا، بغیر اس کے کہ ان کو یہ پسند آئے گا نہیں آئے گا، میں نے ہمیشہ مشورہ دیا. اس کی گواہی میرے دوست بھی دے دیں گے. صرف ایک موقع پر میں خود گیا کیونکہ مجھے خرابی نظر آ رہی تھی اور وہ خرابی ہوئی. میں تقریباً دروازہ کھول کے برانچ کے دفتر میں چلا گیا، میں وزیر تھا. ایسا کیا ہوا جی؟ وہ ایک بات تھی، میں اس کو رہنے دیں، اس کا سارے اس معاملے سے تعلق ہے تو اس لیے وہ اس کا حصہ تھا، وہ گزر گیا. تو کچھ بٹوین دی لائنز ہی بتا نہیں بٹوین دی لائن نہیں. میں وہ جب وہ آیا تھا اسٹیٹمنٹ آیا تھا نا ریجیکٹڈ والا، اس کے بعد میرا جو حکومت کا ریئیکشن تھا اس پہ ایک مختلف موقف تھا، اور اس کو میاں صاحب نے قبول بھی کیا لیکن اس پہ عمل نہیں ہو سکا. آپ چاہتے تھے کہ بہرحال وہ جو بھی ہے وہ ہو گیا. اب جو یہ باقی باتیں ہیں، یہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ مجھے علم ہے ان باتوں کا، کس نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا. جے آئی ٹی کے بارے میں ایک میٹنگ تھی، اس کے اندر یہ بات ہوئی، میں نے بھی اس میں مشورہ دیا. میں نے کہا جی آپ مت جائیں جے آئی ٹی کے سامنے. اچھا جی، آپ نے کہا کہ یہ اس لیے، اور میں نے اسے کہا میں قانون داں، میں لائر نہیں ہوں، لیکن میرا بہت 99 کے بعد اتنا تجربہ ہو گیا عدالتوں میں، وکیل بن گئے، آدھا قانون میں خود آتا ہے مجھے. کہاں کو میں آپ گرفتار ہوئے، اور پھر یہ عمران گورنمنٹ میں لیٹسٹ جو جی بہت عرصہ میں، جہاں آپ ٹھوکر نیاز بیگ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ وہ وارنٹ لے آئیں اور مجھے لے جائیں، میں آزاد آدمی ہوں، مجھے لے کے جا رہے ہیں. 17-18 سال میں نے نیب کی عدالتوں میں گزارے ہیں. 17-18 سال. تو آدمی سیکھ جاتا ہے، عدالتوں میں جاتا ہے، ہر قسم کے معاملات ہوتے ہیں. تو میں نے کہا، میں کہ دیکھیں اس جے آئی ٹی کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. کیا ہوتا ہے جے آئی ٹی؟ آپ جو بیان دیتے ہیں یا دفعہ 161 ہوتا ہے یا 164 مجسٹریٹ کے سامنے، 161 پولیس کے سامنے ہوتا ہے، 164 مجسٹریٹ کے سامنے. میں کہ 161 یہاں پولیس نہیں ہے، یہ 161 کا بیان بھی نہیں ہے، یہ 164 کا بھی نہیں ہے. آپ کس کو بیان دینے جا رہے ہیں؟ اس کے اندر 2 آئی ایس آئی کے افسر بیٹھے ہوئے ہیں. آئی ایس آئی انٹیلیجنس کا ادارہ ہے، وہ انویسٹیگیشن میں کیا کر رہا ہے؟ پرائم منسٹر جو ہے ملک کا، وہ آئی ایس آئی کے افسروں کے سامنے پیش ہوگا. دیکھیں آپ کی کیا یہ کون سی سوچ ہے؟ آپ پولیس والا بالکل آپ کو انٹروگیٹ کر سکتا ہے، آپ سے سوال کر سکتا ہے، نیب کر سکتی ہے، ایف آئی اے کر سکتی ہے. جی آئی ٹی کیا ہوتا ہے؟ جی آئی ٹی کا بیان کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ وہ کس بنیاد پہ آپ سے سوال کریں گے؟ میں نے جی آئی ٹی کی حالت دیکھی. اس کے بعد کورٹ کے اندر جو میاں صاحب کا کیس تھا، وہ سیل مل والا معاملہ تھا. ٹھیک، سیل مل کا معاملہ، جو کیس یہ بنایا گیا تھا کہ ایک سیل مل ہے، اس کے جو انکم ہے وہ آپ کو آتی ہے، وہاں سے ریمیٹنس ہوئی ہے آپ کو. تو چونکہ وہ ریمیٹنس اس کے پروفٹ سے زیادہ ہے یا پروفٹ کے برابر ہے جو سٹیل مل کا پروفٹ ہے، تو اب آپ اس کے مالک بن گئے. یہ اس بات پہ کنوکشن ہوئی ہے میاں نواز شریف کی. ٹھیک، یہ موقف تھا. جی ٹھیک. تو حارث صاحب آج بھی زندہ ہیں. میں اس دن عدالت میں تھا، حارث صاحب نے پوچھا کہ یہ آپ نے نالج کہاں سے؟ انہوں نے ہم نے اکاؤنٹ سے حاصل کیے. وہ لمیٹڈ کمپنی ہے، اس کے اکاؤنٹس ہمارے پاس ہیں جو کہ پبلک نالج ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا، پوری جی آئی ٹی سے پوچھا گیا کہ ایک چیز ہوتی ہے اسے نان کیش ایکسپینس کہتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کو
11ویں کا بچہ کامرس کا بتا سکتا ہے، پوری جی آئی ٹی نہیں بتا سکی کہ نان کیش ایکسپینس کیا ہوتا ہے یعنی ڈپریسیشن کا جی آئی ٹی کو نہیں پتا تھا، اور کنوکٹ کرنے آئے تھے اس بات کے کہ تم نے جو کیش ہوتا ہے اور جو بکڈ اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان میں فرق ہوتا ہے کمپنی میں، یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ علم جی آئی ٹی کو نہیں تھا۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ عمران خان کا فیوچر، پھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ لیکن مجھے عمران خان کے فیوچر سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تعلق اس ملک کے فیوچر سے، اس ملک کی فکر کریں۔ یہ ہم لوگ ہیں، عمران خان، میاں نواز شریف، آصف علی زرداری، مشرف، باجوہ، یہ سب یہ لوگ ہیں، یہ شخصیات ہیں، یہ آتے جاتے ہیں، آج ہیں کل نہیں ہیں۔ میں نے اپنے سامنے 9 آرمی چیف دیکھے، 24 چیف جسٹس دیکھے، تو 12 وزیر اعظم دیکھیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت ملک کی ہے۔ ملک ہوگا تو ان سب کی عزت ہوگی۔ آج ملک ہوگا تو اس ملک میں سیاستدانوں کی عزت ہوگی۔ ملک کا وقار ہوگا تو فوج کا وقار ہوگا۔ ملک میں نظام ہوگا تو عدل کا نظام بھی ہوگا۔ عمران خان ایک حقیقت ہے، آپ آنکھیں بند کر لیں، حقیقت میں نے نہیں بنائی، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ حقیقت کیسے بنی، عمران خان کون تھا، کہاں سے لایا گیا، پھر کیا ہوا، کیسے نکالا گیا، پھر کیا ہوا۔ لیکن آج اس کے نیریٹو کو لوگوں نے بائی ان کر لیا ہے۔ سیاستدان کو جتنا آپ دبائیں گے اتنا وہ ابھرتا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ جو سیاستدان جیل میں گیا ہے زیادہ مضبوط ہو کے باہر آیا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ تو آج جو 8 فروری 2024 کو ہوا وہ ایک انقلاب تھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج عمران خان صاحب کی ذمہ داری، عمران خان صاحب نے جس طرح 4 سال حکومت چلائی ہے، اگر انہوں نے وہ سوچ نہیں بدلی ہے تو مجھے آگے کچھ امید ان سے نہیں ہے۔ نواز شریف لاہور سے ہارے ہیں پھر یا جیتے ہیں 8 فروری میں آپ کی کیلکولیشن کے مطابق؟ اس میں نہ جائیں نا، اوکے، اس میں میں اسپیکولیشن ہی کروں گا نا۔ ٹھیک، اسپیکولیشن ہے کہ کون جیتا ہے کون ہارا ہے، یار میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آدمی جانتا ہے جو جیتا اور ہارا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو قسم سے بتاتا ہوں، وہ آدمی جانتا ہے، جو آدمی الیکشن لڑتا ہے جانتا ہے میں جیتا ہوں کیا ہوں۔ یہ تو آپ نے ضمیر کے کٹہرے میں ڈال دیا۔ یہ ضمیر کے معاملات ہی ہے نا، ضمیر کے معاملات، ضمیر کے معاملات ہیں۔ اگر آپ کے ضمیر آپ کو ملامت کر رہا ہو، آپ کا ضمیر مطمئن نہ ہو، آپ کا مورل اتھارٹی نہیں ہوگی، آپ یہ ان کرسیوں پر نہیں بیٹھ سکتے۔ نہیں تو جب سارے الیکشن بائی ڈیزائن ہوتے ہیں تو ضمیر زندہ رہتا ہے۔ سر سارے الیکشن اس طرح جو 18 میں اور 24 میں ہوا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اس سے پہلے انٹرفیئرنس ہوتی رہی۔ 13 میں بھی تو ڈیزائن ہی تھا تقریباً۔ کیا ڈیزائن تھا؟ وہ میں آپ کو ڈیزائن بتا دیتا ہوں۔ پلیز۔ مسلم لیگ نون کو کاٹا گیا سینٹر کے اندر کہ سیٹیں میجورٹی نہ لے سکے۔ ہاں جی۔ کے پی کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت بنوائی گئی، ہاں جی، سودے کر کے، یہ قومی کی سیٹ لے لو، صوبائی سیٹیں دے دو۔ بالکل۔ تو یہ میں ہر الیکشن کا حصہ رہا ہوں۔ فیئر الیکشن 1985 والا تھا کافی حد تک، غیر جماعتی جو تھا، غیر جماعتی۔ اس کے بعد ہر ایک میں انڈائریکٹ ڈائریکٹ انٹرفیئرنس ہوئی ہے۔ 2008 والا کافی فیئر ہو گیا تھا جب مشرف صاحب ہٹ گئے۔ اچھا، جب برج الٹے ہیں سارے؟ جی، جب برج الٹے ہیں تو وہ نظام سارا بیٹھ گیا۔ کیونکہ کیانی حمایت میں نہیں گئے نا۔ جی جی، اس میں پوری تیاری مشرف صاحب نے کر لی تھی کہ الیکشن کیسے ہوگا۔ جیسے آپ پی ڈی ایم کے جنرل سیکرٹری ہوتے ہوئے اس وقت سارا برج الٹا دیا۔ نہیں، وہ تو پی ڈی ایم تو ابھی بنی ہے، میں 2008 کی بات۔ جی، میں دونوں کو میں دونوں ریفرنسز کو ہی کوٹ کر رہا ہوں کہ اس وقت کیانی صاحب نے سپورٹ نہ کیا کسی بھی طرح۔ جی، وہ تو الٹ گئے سارے۔ ہاں، مشرف صاحب نہ رہے، ان کی طاقت چلی گئی تو وہ پھر ان کا کیانی صاحب کا کوئی اس میں وہ نہیں تھا، لیکن کچھ معاملات جو چل پڑے تھے وہ چلتے رہے اور اس سے بھی تھوڑا اس میں بھی اثر پڑا الیکشن پہ۔ یہ سارے معاملات ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے جی، تھینک یو سو مچ۔